السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا پھر بیوہ عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور دوسرا جو آپ کو دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کنواری لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو کتنے دنوں تک اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر آپ بیوہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو کتنے دنوں تک اس کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی کہ کتنی راتیں گزارنی چاہیے، اور اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ پہلے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی بیوہ سے کرنے کا زیادہ ثواب ہے، حالانکہ کنواری لڑکی سے بھی شادی کرنا کہ مستحب عمل ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا مستحب ہے، نیچے حدیث ہے، اور اس کے جو راوی ہے جابر بن عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شادی کے لیے، آپ نے پوچھا کہ بیوہ سے کی ہے یا کنواری کے ساتھ؟ میں نے عرض کی بیوہ کے ساتھ، یعنی جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم سب کے ساتھ خوش فیلیاں کرتے اور وہ تمہارے ساتھ خوش فیلیاں کرتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے اس کی کچھ امنگیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اس کا پہلے سے برا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جبکہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے جو طلاق یافتہ ہوتی ہے وہ کیونکہ پہلے اس کی طلاق ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا ایکسپیرینس برا ہوتا ہے، وہ دوسرے شوہر کے ساتھ اتنا ہنسی خوشی شاید نہیں رہ پاتی، یا اس کی وہ امنگیں خواہشیں نہیں ہوتی، یا ہم کہیں کہ اس کی جو سیکس کی جو چاہت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو کنواری لڑکی ہوتی ہے کہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ورجن بھی ہوتی ہے، وہ پہلی دفعہ رشتے میں آئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی امنگیں ہوتی ہیں، وہ خوش فیلیاں کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ایک ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے پہلی دفعہ۔ لیکن یہ ایسا بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں وہ بیوہ کے ساتھ بھی شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم بیوہ کو ترجیح دو، کیونکہ اور اسے خوش رکھو، کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا، تو وہ پھر کنواری گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور وہ اپنے جو خاندان ہے، جو اپنی فیملی ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوہ کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، اور کنواری لڑکی کے ساتھ، ورجن لڑکی کے ساتھ بھی شادی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر ہم شادی کریں تو ہمارے حکم دیا کیا ہے کہ تم شادی کرو تو دیندار عورت کے ساتھ شادی کرنا مستحب، جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ چار میں سے کسی ایک یا چند وجوہات کی بدولت شادی کی جا سکتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھ آلودہ ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو، یعنی کہ دیندار عورت کے ساتھ شادی کرنے کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ اور میں نے دوسرے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو کتنی راتیں اس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، اور کنواری لڑکی کے ساتھ، ورجن لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں کتنی راتیں اس کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ وہ بھی دیکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ جو کنواری لڑکی کے ساتھ ہم شادی کرتے ہیں وہ کیوں حکم دیا گیا، اس لیے کہ وہ پھر ہنسی مذاق کر دیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ایک جوان عمر ہوتی ہے، ایک پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ورجن لڑکی ہوتی ہے، کبھی سیکس نہیں کیا ہوتا، اور پہلے کسی ہسبینڈ کے ساتھ وہ رہ چکی نہیں ہوتی مرد کے ساتھ، تو وہ ایک پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہونے والے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے، خوش فیلیاں کرتی ہے، اس کے ساتھ جو ایک خوشی فیملی کا
خوش فعلی کا معاملہ کرتی ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ تم کنواری کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم بیوہ کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو۔ تو بیوہ کے ساتھ بھی شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، جو دیندار عورت ہو، نہ کہ اس کی شکل پر جاؤ، اس کے مال پر جاؤ، اس کے نسب پر جاؤ، بلکہ اس کے دین کو ترجیح دو کہ وہ دیندار عورت ہے اور تم اس کو ترجیح دو۔ اب حدیث کے ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کتنی راتیں گزارنی چاہیے۔ تو اس بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر بیوی نہ شادی کر لے اور وہ ورجن عورت سے کرے جس کی پہلے شادی شدہ نہ ہو، کنواری لڑکی سے کرے، تو اس کے ساتھ کہا گیا کہ 7 راتیں گزارنی چاہیے، 7 راتیں گزارنی چاہیے اس کے ساتھ۔ اور اگر بیوہ کے ساتھ شادی کر لی جائے تو پھر حکم دیا گیا کہ تم 3 راتیں اس کے ساتھ گزار سکتے ہو، جیسا کہ حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کے ساتھ شادی کی تو انہوں نے 3 دن لگاتار قیام فرمایا، اور پھر فرمایا اپنے شوہر کی نظر میں تمہاری حیثیت کم نہیں ہوئی، اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہارے ساتھ رہوں، لیکن اگر میں 7 دن تمہارے ساتھ رہا تو اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ بھی 7 دن رہوں گا۔ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث آپ دیکھیں جس میں کلیئر کٹ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ام سلمہ کے ساتھ شادی کی، ان کے ہاں رہے، تو جب آپ وہاں تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے آپ کا دامن تھام لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاتھ قیام میں اضافہ کر دیتا ہوں، پھر اسی کے حساب سے تمہاری باری آئے گی۔ کنواری دلہن کے ساتھ 7 دن اور بیوہ یا طلاق یافتہ کے ساتھ 3 دن لگاتار رہنا چاہیے۔ اس میں راوی کے شاید یہ الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن ان کے شاید۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بیوہ عورت ہو، اگر ہم اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو 7 راتیں اس کے ساتھ صحبت کرنی چاہیے، یعنی کہ بیڈ روم جو ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں 7 دن آپ اس کے ساتھ رہیں۔ اور اگر کنواری لڑکی کے ساتھ ہم شادی کر لیتے ہیں تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم 7 دن اس کے ساتھ رہو، بیوہ کے ساتھ 3 دن، اور کنواری لڑکی ورجن لڑکی کے ساتھ جس کی پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، اگر اس لڑکی کے ساتھ ہم شادی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 7 دن ہمیں رہنا چاہیے، اس کی جو جنسی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی بیوی کا حق ہے، ویسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے، مطلب یہ کہ رات کو بلائے، اس کا دل کر رہا ہو اور وہ اپنی بیوی کو بلائے کہ آؤ میرے ساتھ صحبت کرو، میرے ساتھ سیکس کرو جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر وہ بیوی نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا مطلب کہ ہم اس کو عام طور پر آج کل کے زمانے میں اتنا اہم نہیں لیتے، لیکن شادی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نسل انسانی کی برہوتری بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے آتے ہیں، نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کی برہوتری ہے، پھر ان کی اچھی تربیت، یہ بنیادی طور پر شادی کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ صرف سیکس نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتیجے میں جو اولاد آتی ہے پاکیزہ طریقے کے ساتھ، وہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کسی شادی شدہ عورت، بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو 3 دن، اور اگر کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو 7 دن اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ اور حدیث میں بلا شبہ بیوہ عورت کے ساتھ بھی شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کنواری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کنواری بھی ہو سکتی ہے،
بیوہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، بجائے اس کے کہ تم اس کی شکل کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرو، بلکہ تم اس کے دین کو ترجیح دو، دیندار ہونے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم اس کے دیندار ہونے کا تمہاری زندگی پر بھی اثر پڑے گا، اور تمہاری آنے والی اولاد کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔